بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ ہاروت و ماروت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، یا تو انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ سیر ہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم اس کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیں۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اور اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ تو فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اور حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت کے سب سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں تو پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے، اور حق رب تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا اور یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے اور اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا آپ کو یا تو میرے بت کو سجدہ کرو یا پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی، مگر اتنے میں ان کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخر سے پیغام پہنچا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، سراخوں پر۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے اور اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا پھر میرے بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے اور بت کو سجدہ کرنا شرک ہے اور قتل حقوق العباد ہے، تو لاؤ ہم شراب پی لیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی شراب پی لی۔ جب شراب پی کر وہ مست ہو گئے تو زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کا قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی تو حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ اور ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے منقوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے، اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کے بابل کے کنویں میں اندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ دوستو، یہ تھا قصہ ہاروت و ماروت جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کو آج کا قصہ اچھا لگا تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی